بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پہلے دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پھر دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کی قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل والی لڑکی کے ساتھ کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پا دیے جاتے تھے۔ پھر دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑے ہو گئے اور جوان ہو گئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکریمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل اور حابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کی۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، پھر اسے واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے کوے کو اس کے اندر ڈال کر تو اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو وہ افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بھس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے اور اب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا کر۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی تھی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور اس کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا کہ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔
اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ان کو وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک دن عید مقررہ کر لیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برخانہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم آریہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت شیشہ علیہ السلام کے رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانوں باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ میرے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیشہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قبیل کے آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے ساتھ حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر ایسا ایسا مومنین کے لوگ میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کر کے قبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان عورتوں کو فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہوں کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیشہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ تکتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلانے اور اپنی بستیوں سے پھیر نکل کر حضرت شیشہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور عطائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہی ہو گئی تھی جب قبیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ اور امیزنگ سٹوریز اور واقعات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔